أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن انشاءاللہ العزیز جو آیات خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں وہ ہیں سورۃ آل عمران کی تیسرے پارے کی آیات. آج انشاءاللہ العظیم ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو جائے گا. بحمد اللہ، اللہ کریم کا کروڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرآن و سنت کی سمجھ دے کر تبلیغ کرنے کی، آگے پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے.
آپ لوگوں کو قرآن و سنت کا واعظ سن کر صحیح سمجھ کر دونوں فریقوں کو ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے یہاں پر یہود و نصارہ کی 12ویں خباثت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تورات شریف کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت والا مسئلہ موجود ہے۔ انجیل شریف کے اندر بھی آخری پیغمبر محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ماننے کے باوجود انہوں نے پڑھا تو ہے تورات کے اندر انجیل کے اندر کہ ہم نے آخری پیغمبر جس کا نام محمد ہے اس پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پڑھا تو ہے رسالت کے بارے میں، لیکن پڑھنے کے باوجود پھر وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں۔ توجہ کرو ذرا، بہت باتوں کی آواز آ رہی ہے، توجہ کرو تھوڑا۔ اللہ کریم نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ کس طرح اللہ کریم ان کو راہ دکھائے گا، رہنمائی کرے گا، کن کو؟ قومن کفروا، ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کس طرح کفر کیا، کس طرح انکار کیا؟ بعد ایمانہم، اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے کے بعد، ماننے کے بعد کہ پیغمبر کا تذکرہ تو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جس وقت تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، اس کے اندر پڑھتے ہیں کہ ہمارا آخری پیغمبر بھی قیامت کے نزدیک آئے گا، اس پیغمبر کا چرچا، اس پیغمبر کی شان، اس پیغمبر کی عظمت تو ان کو پتہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد، پڑھنے کے بعد، تورات کو ماننے کے بعد، انجیل کو ماننے کے بعد، پھر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کافرو، انہوں نے کفر کیا، تکذیب کی، انکار کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول بھی حق ہے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بھی جو چیزیں لے کر آیا ہے وہ رسول بھی واضح دلیل ہیں، کھلیاں نشانی ہیں۔ اللہ کریم فرماتی ہیں ایمان لانے کے بعد، گواہی دینے کے بعد، رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے کے بعد پھر بھی کافر ہو، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ مرتد ہو جائیں، ایمان لانے کے بعد ارتداد کا شکار ہو جائیں، کفر کرنے لگ جائیں، اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں اللہ کریم ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا، ظالم لوگوں کو کبھی راہ ہدایت پر نہیں لے آتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لوگ ظالم بھی ہیں، یہ لوگ کافر بھی ہیں، ہدایت سے کہیں کو دور ہیں، لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا سزا، ان کی جزا، جن کا جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان علیہم، پکی بات ہے، علیہم ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین اور تمام کائنات کے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ ملعون لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم ہدایت نہ دی ہو، جن کو اللہ کریم نے ظالم والا لقب دیا ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کے لیے اتنی بدلہ ہے، اتنی سزا ہے اللہ کی طرف سے، خالدین فیہا، اس سزا کے اندر، اس اللہ کی لعنت کے اندر، فرشتوں کی لعنت کے اندر، تمام لوگوں کی لعنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور عذاب والا معاملہ جہاں تک ہے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے اوپر جو عذاب آئے گا اللہ کریم فرماتے ہیں میری طرف سے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، بہت کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور وہ اس وقت نہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا انجام ہے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو اللہ کے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے کے بعد پھر وہ پھر جاتے ہیں، اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، اللہ کی توحید کو اس سے دور ہو جاتے ہیں، کفر کرنے لگ جاتے ہیں، دلائل آنے کے باوجود بھی، دلائل کو سمجھنے کے باوجود بھی پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی سزا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے ساتھ رضا ملائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اپنی خوشنودی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اللہ اکبر۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ماننے والے ہوتے ہیں اور دوسرے نہ ماننے والے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ ماننے والے نہیں ہوتے، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کریم کی لعنت ہے، اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام کائنات کے لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ لعنت اور لعنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ ماننے والے ہیں ان کا کیا انجام ہے، ذرا قرآن مجید سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو لوگ تابوا، کوئی گناہ ہو گیا ہے ان سے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی سرزش ہو گئی ہے، تابو، اپنے گناہوں پر پریشان ہو کر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من بعد ذالک، اس کے بعد وَأَصْلَحُوا، اور صلح رحمی بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے دور رہنے کی یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا، وَأَصْلَحُوا، اصلاح بھی کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پکی بات ہے اللہ کریم ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم،
بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کا اللہ اکبر۔ اللہ کریم جو لوگ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان کو بخش دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اگلی آیت کے اندر ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ، ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، یہ نہیں کہ ایمان لایا تھا، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کر دیا، مرتد ہو گئے، پھر یہیں تک بس نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اندر زیادہ ہوتے گئے، اضافہ ہوتا گیا، بڑھتے گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ توبہ کرنے بھی صحیح، اگر توبہ کے لیے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے عاجزی کا اظہار کرتے بھی ہیں، اور ادھر سے کفر کے اندر دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، پھر ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے دربار کے اندر جو ایمان لانے کے بعد آدمی کفر کرنے لگ جائے اور کفر کے اندر پھر اتنا غلو کرنے لگ جائے کہ پھر وہ ایمان والی باتیں تو کیا، کفر پر اضافہ ہوتا جائے، زیادہ ہوتا جائے کفر، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، پھر اگر وہ توبہ بھی کرے تو ان کی توبہ بھی ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اور ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کے ہدایت پلے نہیں پڑے گی، اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت کبھی نہیں دیتا، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان کا مول کیا ہے؟ مول اگر آدمی لگائے ایمان کے بدلے میں، اگر انسان کفر قبول کرنا چاہے تو کیا کرے؟ ایمان کو بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اس حال کے اندر مر گئے کفر کرتے ہوئے، کافر ہو کے مر گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو وہ آدمی جو کفر کی حالت کے اندر مر گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا چیز؟ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پوری کی پوری زمین اگر سونے سے بھی بھر دی جائے، اتنی مقدار سونا ہو جائے، اور وہ سونا دے اور کہے کہ میں ایماندار ہوتا ہوں یا میں کفر کے اندر آتا ہوں، ایمان کو بیچ دیتا ہوں، پوری زمین سونے سے بھر جائے، یہ بھی اگر اس کو دیا جائے تو ایمان کا پھر بھی مول نہیں ادا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو ایک آدمی اگر سونے سے بھری ہوئی زمین بھی دے دے تو بھی اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی، اور وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر یہی زمین اس سے دگنا بدلے کے اندر دی جائے سونے سے بھری ہوئی، تو بھی اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا ایمان ان کو واپس نہیں مل سکتا۔ جس طرح کفر کے اندر آئے ہیں
اب ان پر توبہ بھی اللہ کریم قبول نہیں فرمائے گا ان کی۔ اور کفر کے اندر تو الٹا ان کا اعتقاد اور نظریہ زیادہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس حال کے اندر کہ وہ مر گئے۔ ہاں، اگر مرنے سے پہلے پہلے آدمی اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ طیب ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک خطرناک عذاب ہے۔ عام جہنمیوں کو اس طرح عذاب ملتا ہے، اس عذاب سے کئی دگنا خطرناک اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، دنیا کے اندر تو ہر آدمی کا شعار ہوتا ہے، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جرم کرنے کے بعد کسی کی سفارش، کسی کو وکیل بنا کے، کسی سے مل ملا کے وہ سفارش کر کے وہ جرم سے بری ہو جاتا ہے، کوئی مددگار حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے دربار کے اندر یہ مراد ہے، اللہ کے دربار کے اندر یہ قانون ہے وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ معاملہ اس طرح ہوگا، کفر کے اندر وہ مر گیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کریم سے بخشش نہیں مانگی، معافی نہیں مانگی، کفر کی حالت کے اندر ہی مر گیا ہے، تو وہ مقام اس طرح ہے، وہ اللہ کی عدالت اس طرح ہے مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مددگار بھی وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، قیامت والا میدان ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا سخت دن ہے قیامت والا کہ وہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہاں تو کوئی ساتھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دے گی، کوئی باپ اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دے گا۔ وہاں تو ہر آدمی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ قیامت کا میدان اس طرح ہوگا کہ پسینے کے اندر آدمی شربور ہوگا، سوا نیزے کی مقدار پر سورج قریب لایا جائے گا، اتنی تپش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی۔ کوئی آدمی حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے میدان کے اندر اللہ کریم نے جس وقت عرفات کے میدان کے اندر لوگوں کو جمع کرنا ہے، وہاں اتنی تپش اور گرمی ہوگی، اس گرمی کی وجہ سے جتنے انسان کے اعمال ہوں گے اس حساب سے اس کو پسینہ آیا ہوا ہوگا، کہیں اس کو پسینہ آیا ہوا ہوگا پاؤں تک، ٹخنوں تک کسی کو پسینہ آیا ہوا ہوگا، کسی کو ناف تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کو گردن کے تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کو گندوں تک پسینہ آیا ہوگا، اور کوئی تو ایسے لوگ بھی ہوں گے اس قیامت والے میدان کے اندر کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں بہت ہی کم ہوں گی، اللہ کریم کو راضی دنیا کے اندر انہوں نے نہیں کیا ہوگا، وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے، سارے بدن ان کا پسینے سے شرابور ہوگا، پسینوں کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ معاملہ بھی اس طرح ہے، نہ وہاں پر کوئی جائیداد کام آئے گی، نہ کوئی ہمیں کوئی ایسا کام کہاں یاد آئے گا، وہاں کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، حتیٰ کہ انسان کا بدن بھی ننگا ہوگا، جسم پر تن بدن کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں ہوں گے، وہاں
انسان کی نظریں آسمانوں تک لگی ہوئی ہوں گی، رب العالمین کی دربار کے اندر حاضر ہونا ہوگا۔ بڑا سخت ترین دن ہے، وہاں وہ کافر لوگ جس وقت آئیں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں ما لہم من ناصرین، وہاں اس پر ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، بہت سخت ترین دن ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان کا مول آدمی یہ کہے کہ زمین ساری کی ساری بھر جائے سونے سے اور اس کے بدلے کے اندر میں ایمان بیچ دوں، ایمان کا مول نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کریم نے فرمایا وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، اگر اس جیسا زمین ایک بار سونا نہیں 2 بار بدلے کے اندر دیا جائے پھر بھی ایمان کا مول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر مضبوط اور پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔